ایمان کی تعریف۔ ایمان اور اسلام دو الگ الگ لفظ ہیں۔ ایمان کا معنی لغت کے اعتبار سے ہے کہ تصدیق کرنا، یہ لغوی معنی ہے، اور شریعت کے اعتبار سے معنی یہ ہے کہ التصدیق بجمیع ما جاء بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے ان پر اعتماد اور بھروسہ کرنا، یہ ایمان ہے۔ اس پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا۔ یؤمنون بالغیب، سورۃ بقرہ کی فضائل جو تشریح چل رہی ہے، پہلی آیت کی دوسری آیت کی، اس میں ہے کہ یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب میں اجمال ہے اور آمن الرسول میں تفصیل ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی اپنی تفسیر قرآن پاک خود کرتا ہے۔ ایک جگہ اجمال ہوتا ہے تو دوسری جگہ اس کی مفصل تفسیر آ جاتی ہے۔ تو الذین یؤمنون بالغیب کے اندر بھی اجمال ہے اور اس کی تفصیل آمن الرسول سورہ بقرہ کے آخری رکوع کے اندر آ گئی ہے کہ ایمان کن کن چیزوں پر، اس کے اندر وہاں پر انشاءاللہ وضاحت ہوگی، تو وہاں پر تفصیل ہے اس کی ایمان کی۔ دوسری تو ایک جگہ ابہام ہوتا ہے قرآن مقدس میں، تو دوسری جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو کھول دیتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہ دوسری صفت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، یعنی کہ متقین کی، کہ وہ متقین جو ہے ایمان بالغیب لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اقامت کی معنی صرف نماز پڑھنا نہیں، بلکہ نماز کو ہر اعتبار سے، ہر حیثیت سے صحیح ادا کرنے کا نام اقامت ہے۔ اس پر دوام اور التزام، یہ ساری چیزیں اقامت کے اندر، مفہوم کے اندر داخل ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ تعالیٰ تیسری صفت بیان فرما رہے ہیں متقین کی، کہ ہم جو ان کو رزق دیتے ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ کے نام پر وہ خرچ کرتے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک اس سے مراد جو ہے زکوٰۃ ہے، کیونکہ یہ معاملہ ایمان کی صفتوں میں آ رہا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر مراد زکوٰۃ ہے۔ مگر صحیح اور تحقیقی بات جس کو جمہور مفسرین نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر قسم کا خرچ اس میں داخل ہے، چاہے وہ واجب صدقات ہوں جیسے جو ہے یعنی کہ صدقہ فطر وغیرہ، چاہے نفلی صدقات وغیرہ ہوں، کیونکہ قرآن مجید میں لفظ انفاق استعمال ہوا ہے اور عموماً عام معنی میں استعمال کیا جاتا ہے اس لفظ کا، تو زکوٰۃ فرض کے لیے عموماً زکوٰۃ کا لفظ ہی آیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ، اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اور وہ لوگ جس پر ایمان لائے، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے جو آپ پر اترا ہے، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اترا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ بھی متقین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ ان کی پہلی صفت بیان فرمائی گئی تھی یؤمنون بالغیب، دوسری صفت اقامت الصلاۃ، تیسری صفت مما رزقناہم ينفقون۔ اس آیت میں فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اس کتاب پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، یعنی قرآن مقدس، اور اسی طرح ان کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے جو کتابیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، وما انزل یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، ان پر ایمان لانا بھی فرض ہے۔ تو یوں سمجھے کہ اگر کوئی کتب منزل من اللہ سابق کا انکار کرے تو وہ مومن نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کتابیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء پر مختلف اوقات میں اتاری۔ ان میں معروف اور مشہور کتاب تو تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور جو ہے انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور داؤد علیہ السلام پر، اور صحائف ابراہیم وغیرہ جن کا یعنی کہ سورۃ اعلیٰ کے اندر بھی صحف ابراہیم و موسیٰ، تو صحائف بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر اتارے، ان سب پر ایمان لانا یعنی کہ فرض عین ہے۔ تو یہ بھی متقین کی صفات ہے۔
تو ما رزقناہم ينفقون کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت کو لے کے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ تورات اور انجیل اب تو منحرف ہو چکی ہیں، لیکن ان پر ہم ایمان اس طرح لائیں گے کہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی بس اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اب تو وہ تبدیل ہو گئی ہیں، دنیا میں کئی انجیل ہیں، ایک موجود نہیں، یعنی کہ ہر انجیل کا نسخہ الگ ہے اور اس کے اندر رد و بدل ہے۔ ہمیں صرف یہ ایمان لانا ہے کہ جیسے کہ یہ اللہ کی کتاب تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر کتاب نازل کی تھی، ہمیں صرف اتنا ایمان لانا ہے، باقی اس کے اندر رد و بدل جو ہو گئی ہے وہ لوگوں نے اپنی طرف سے کی ہیں۔ ہمیں صرف اس بات پر یقین کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب انبیاء علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر ایمان لانا ایمان بالغیب کے لفظوں میں آ گیا، مگر ان کو صراحتاً اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ ایمان کے جزوں میں سے اس لحاظ سے سارے جزوں میں اہم جز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو صفات گزری ہیں ان صفات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں متقین صالحین بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ حامی و ناصر ہو۔